السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے. آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج 6 دسمبر 2025 ہے اور ہم پنجاب کے ڈسٹرکٹ راجن پور کے علاقے کوٹلہ پہلوان میں موجود ہیں. اور اس وقت جو مہان شخصیت ہمارے پاس موجود ہے، ان کا نام اللہ بخش ہے. اور اللہ بخش کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ہمارے چینل پر، ہمارے پیج پر، کہ ہم نے ایک شخص کی پوسٹ لگائی تھی. اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ جو آج سے 38 سال قبل اپنے گھر سے بچھڑ گئے تھے. اپنے اس گاؤں سے نکلے تھے جب ان کی عمر کم تھی. ان کی داڑھی مونچھ بھی 14 سال عمر تھی اور زبان ان کی ٹھیک نہیں تھی، بات نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ جس مقام پر پہنچے ان کو اپنا ایڈریس نہیں بتا سکے. بقول ان کے کہ انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی، وہ ملتان لے کر گئے، مختلف جگہ گئے، ان کا گھر نہیں ملا. اور پھر اللہ بخش ان کے گھر کا ایک فرد بن کر رہ گیا اور تقریباً 32 سال ان کے ساتھ گزارے. تو اللہ بخش کے ہاں آج میں آیا ہوں ان کو مبارکباد دینے. اور یہ ان کے والد محترم صاحب ہیں اور یہ ان کے کزن ہیں، ماموزاد قریبی رشتہ دار ہے. یہ سب ان کے عزیز و اقارب ہیں. تو آج ہم ان سے ملنے آئے ہیں اور اللہ بخش بالکل جوان ہو چکے ہیں اور یہ اب شادی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. شادی ہاں. تو ان کے والد صاحب موجود ہیں. ہم یہ تو بات نہیں کر سکتے. خوش ہو آپ؟ ابو مل گئے، ٹھیک ہو؟ ہاں. تو ان کے جو کزن ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے اس کو ویریفائی کیا کہ یہ ان کا ہی بندہ ہے. اور عبدالجبار بھائی آپ بتائیں ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ تقریباً آج سے کوئی 38 سال پہلے یہ اس کی عمر تھی تقریباً 14 سال. تو یہ ڈی جی خان مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، کیونکہ اس کو اس ٹائم بھی تھوڑی سی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور تھوڑا سا بولنے سے بھی قاصر تھے، سننے سے بھی قاصر تھے. تو یہ ڈی جی خان گئے ہیں، وہاں سے سرگودا جانے کے لیے کوئی راستہ بھول گئے ہیں یا کوئی غلط سڑک پہ آ گئے ہیں، کسی بس میں بیٹھ گئے ہیں، تو یہ اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئے ہیں. ان کے یہ والد صاحب ہیں یا چچا ہیں یا ہم سب رشتہ دار ہیں. اس ٹائم 1999 سے ہم نے ان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن جس طرح بھی اس ٹائم کے حالات تھے یا استعمالات تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا. تو تقریباً یہ آپ کی مہربانی ہے. یہ ستمبر 2025 میں آپ کی ہم نے پوسٹ دیکھی تھی جس پہ اس کی بزرگ داڑھی والا کی پکچر نظر آئی تھی. تو ہم نے تھوڑا سا اس طرح ویریفائی کیا تھا، ان کا چہرہ اپنے والد صاحب اور جو ان کے بھائی ہیں ان سے ملتا جلتا تھا. پھر ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے، ایڈریس پہ پہنچے ہیں، پھر ان کو ویریفائی کیا ہے. پھر جہاں پہ وہ رہ رہا تھا وہ بندے آئے ہیں ہمارے گھر. اس نے خود نشانیاں دیکھی ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ میری سسٹر ہے، یہ میرے بھائی ہیں. اس نے خود پہچانا ہے. تو ہمارے جتنا آپ بتا رہے تھے کہ راستے میں یہ خود بتا رہا تھا کہ یہاں سے جب ہم ادھر سے سی پیک ہم نے کراس کیا ہے یا کوٹ میٹن سے ٹرن ہوئے ہیں راجن پور کی طرف، آگے یہ خود بتاتا گیا ہے. جب ہم یہ پارکو ہے کراس کیا ہے تو اس نے خود بتایا کہ میرا گھر وہاں ہے. اور ایک بہن ان کی تھی جو بالکل جو اس نے خود مین جو اس نے نشانی بتائی ہے نا، ان کی 4 سسٹر تھیں. تو جو ان کی ایک چھوٹی بہن تھی اس کے ہوتے ہوئے اس کی نا انگلیاں جو گھاس کاٹنے والی مشین ہے اس میں شاید آ گئی تھی. تو اس نے خود بتایا کہ وہ کٹ گئی تھیں. ہاں. تو مین نشانی اس نے یہ بتائی ہے. ہاں. تو وہ یہ بالکل پراپر 100% نشانی جو ہے وہ ٹھیک ہے. پھر اس نے خود اپنے بھائی کو بھی پہچان لیا ہے کہ تم چھوٹے تھے، میں آپ کو ایسے کندھے پہ اٹھاتا تھا، گھاس کاٹتے تھے. یہ وہ خود بتا رہے ہیں. اس کی ساری نشانیاں ٹرین کی پٹری کا جو بتاتے تھے وہ قریب میں ہی ٹرین ہے. وہ بالکل یہ ہے تقریباً کوئی 3-4 ایکڑ کے فاصلے پہ ہے وہ ٹرین کی پٹڑی ہے. اور یہ ادھر سے وہ جو روڈ کہتا تھا جلتی تھی وہ روڈ ہے، مین روڈ. ٹھیک ہے، وہ ساری نشانیاں پوری ہیں. بالکل یہ سارا کچھ ہوا آپ کی وجہ سے ہے. شکریہ، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. بالکل اللہ وہ مولوی صاحب تھے وہاں سے، نام وہ ظاہر محمود صاحب. انہوں نے ہمیں بار بار ان کی پوسٹ بھیجی، واٹس ایپ پہ بار بار رابطہ کیا. ان کا بھی شکریہ بار بار، اس لیے کہ کیونکہ بہت سارے میسج آتے ہیں تو ان کا میسج نیچے چلا جاتا تھا، پھر مجھے نظر نہیں آتا، پھر وہ رابطہ کرتے تھے. تو الحمدللہ. تو اب یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ داڑھی کہاں گئی؟ داڑھی اتنی بڑی داڑھی کہاں گئی؟ اب اصل میں یہ گئے حمام پہ. اس نے اس کو کہا ہے کو سیٹنگ کر لو، کیونکہ یہ بول نہیں سکتے تھے، وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے پھر مشین پھیر دی. وہ شادی ابو کو بول. اب یہ کہتا ہے کہ میری شادی کروائیں. ہاں. تو ابو کی کیا حال ہے؟ ابو کی حالت کیا ہے جب سے بچہ ملے؟ چاچا کیویں ہون دسو حال؟ خوش ہو نا جڑا جی ہن سکھے اللہ حکم نال. تہاڈی مہربانی، اللہ دی مہربانی، تھوڑے منتاں ساڈے تے.
الحمدللہ یہ ہن پکی گل ہے تساں اپنا ویریفائی کیتے تہاڈا بندہ ہے جی ہاں جی ہاں بالکل ہن سنجان کیتے ویسے جی ہی ہاں۔ ہن تک کوئی شک ہے نہیں کہنا کہنا صحیح ہن خوش ہو تساں ان سے جی ہاں ان سے پوچھے کہ ان کی والدہ کی کیا حالت تھی جب یہ گم تھا. چاچا جیرے ویلے ہندی گم تھیا ہوں دے بعد ہندی اما کیویں روندی یا ہوں دی کیا حالات ہیں یاد کرتے رہنی میرا بچہ میرے کو ملے اچھا ہاں وہ جہاڑے کھٹ گئے کب فوت تساں گولن دی کوشش کیتی ہوں کو ہنے کو گولن دی کوشش ڈاڈے کیتی کیتے تھے ایڈے اوڈے تویز تواز والا کوئی آدھا اتھا کوئی ایڈے ایسا اے پاسا پھرتے رہے اچھا ڈی جی خان والا پاسا تے اے پاسا یہ نا یہی ہاں 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 اسی فاضل پر دسوائے والا دیرے دسوائے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے پیچھے تھا کہ یہ تو ہوں پاسے ہاں اے تساں گئے نہیں ہاں یہ لیتا تھا کہ کن سے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کڑا ہی صحیح ہے صحیح ہے اچھا اچھا، ان کی والدہ کے بارے میں آپ نے کیا سنا؟ ہاں ان کی والدہ جو تھی نا وہ میری سگی کزن تھی اچھا میرے چچا ذات بہن تھی اچھا اچھا تو وہ روتی تھی کافی اچھا ایک بار وہ کام میرے خیال میں کر رہی تھی تو اس کو کسی نے بتایا ہے کہ نا ایک بزرگ بیٹھا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا بیٹا ہو وہ پھر نہ اس نے کوئی جوتا پہنا ہے نہ اس میں سر پہ دوپٹہ لیا وہ بھاگ کھڑی ہوئی کہ وہ میرا بیٹا ہو لیکن جب وہ گئی وہ نہیں تھا تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی دعائیں مانگتی تھی جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس ٹائم بھی اس نے تہجد کا وضو کیا ہوا تھا وہ پھر اچانک فوت ہو گئی ہیں وہ روتے روتے گئی ہیں کہ میرا بیٹا وہ اتنا کہتی تھی کہ میرا بیٹا جہاں بھی ہے زندہ ہاں یہ میرا پتر ہے زندہ ہے زندہ وہ بولتی تھی اس کی امی بولتی تھی زندہ ہاں ہاں وہ تو بولتی تھی بس میرا مار کا نہیں گیا بس یہ ڈال کر ہے زندہ جتھا ہے یہ دعا مانگتے رہ گئے میرے کو اللہ کرے زندہ ملے اب الحمدللہ آپ کا دل مطمئن ہے خوش جی ہے ہاں جی ہاں شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں سی ہوں ہی شادی کرو کرے سن صحیح ہاں کڈن کرے سو یہ شادی ہے حال آسم جی بلی کن کھلسن کوئی دعا کرے سن اچھا اچھا ہاں والا ساری تو امید ہی ہے اچھا ان کے کان کا آپ نے کہا کہ ہاں علاج اچھا ہم گئے ہیں راجن پور ایک بہاول پور کی ٹیم آئی تھی راجن پور تقریباً 15-16 دن پہلے انہوں نے کہا ان کی جو کان کے ساتھ والی ہے نا رگیں وہ گئے سکڑ تو نارمل جس طرح آپ اور میں بول رہے ہیں سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں 18 سے 20 کی فریکوینسی سے اچھا وہ کہتے ہیں یہ 91 کی فریکوینسی سے سنے گا مطلب اتنا لگائے تو ہاں اگر یہ ابھی سنتا ہے 91 کی فریکوینسی پہ انہوں نے کیا بتایا علاج کا جب کیا ہاں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 70 سے 80 ہزار کا ایک آلہ آئے گا وہ کانوں میں فٹ ہوگا اس سے یہ سنے گا پھر سیکھے گا پھر بولنا سٹارٹ کر دے گا اچھا ناظرین اللہ بخش صاحب جو ہیں یہ پیدائشی گونگے اور بہرے نہیں تھے یہ بعد میں جا کر ان کو بخار ہوا تھا بہت زیادہ اس کے بعد سے جا کر قوت سماعت سے محروم ہوئے ابھی ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ ان کے ایک آلہ وہ لگائیں گے اور اس آلے سے یہ سننے کے قابل ہوں گے اور ان کے والدین اخراجات پورا نہیں کر سکتے ہوں گے نہیں وہ تو غریب ہیں غریب گھرانہ ہے تو اگر کوئی بھائی ان کو وہ آلہ اسپانسر کرنا چاہیں تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں کہ ہم ان کی طرف سے پھر عبدالجبار بھائی کو پیسے بھیجیں اور یہ ان کا یہ علاج کروائے تاکہ یہ جو شخص ایک انسان جو علاج ممکن ہونے کے باوجود بھی اتنے سالوں سے گونگا بہرا ہے یہ اس اذیت سے نکلے اور اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کی آواز سنے اور ان سے اپنی زبان میں بات کرے ان سے اپنی خوشیاں بیان کرے اور اپنے ان پر جو گزری وہ بیان کرے اور اپنا غم کم کرے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہم یہاں راجن پور میں کسی اور کیس کے سلسلے میں آئے تھے تو بابا جی بھی ہم سے قریب تھے اور عبدالجبار بھائی کی بہت مہمان نوازی اور ان کی بہت محبتیں تھی کہ ہم ان کے پاس آئیں اور انشاءاللہ بہت جلد ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے اللہ نگہبان وہی صحیح بڑا بڑا روڈ بھی ہے